بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے یہ کہا تھا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، یوم حساب اور یوم احتساب آ گیا، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ حراست میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہماری خبر درست ثابت ہوئی۔ یہ تو نہیں میں کہتا کہ میری پیشن کوئی درست ثابت ہوئی، پیر فقیر تو ہم نے ہے نہیں، وہ تو ظاہر ابھی زمان پارک میں بیٹھی ہوئی ہیں محترمہ، تو ان کا کام ہے۔ لیکن اطلاعات ہیں کہ وہ جو القادر ٹرسٹ کیس جس میں عمران خان کو آج پکڑا گیا ہے، اس میں ان کا بھی نامی جو ہے وہ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر زلفی بغاری، فرا گوگی، اور اس میں فواد چودھری اور بہت سے جو کردار ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ ہاں جی، تو اس کے اوپر بھی نیب نے جو ہے وہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ اب یہ کہا، بڑا شور شرابہ ہوا، تو کہا گیا جی یہ تو ان کو عدالت کے اندر سے پکڑ لیا، اور ضمانتیں ہوئی تھی اس میں پکڑ لیا۔ تو بھائی یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں تو کوئی ضمانت نہیں تھی۔ 1 مئی کو یہ کوئی ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہے، آپ ہماری سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ 1 مئی کو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گیا چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کی جانب سے، اور لاہور کے ایڈریس پہ بھی، اور پھر پولیس کو جو پنجاب پولیس ہے اس کو بھی، اور نیب کی جو ٹیم ہے اس کو بھی وہ کہا گیا کہ وہ ان کی جو گرفتاری ہے اس کو یقینی بنائے۔ اور آج صبح جب یہ نکلے ہیں تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی پہلے بھی ریکارڈ کرایا تھا جب رمان پار سے نکلے ہیں، پھر جب گاڑی میں بیٹھے اس وقت بھی ریکارڈ کرا دیا تھا کہ، اور اس میں خان صاحب نے خود اس خواہش کا اظہار کیا، خان صاحب نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ جناب اعلیٰ کے وارنٹ لے آئیں اور مجھے گرفتار کر لیں۔ تو پھر اب گرفتار کر لیا تو پھر رونا دھونا کیا؟ تو قانونی حیثیت سے قانون نے اپنا راستہ لیا ہے، تو خان صاحب اب رونا کیا ہے جی؟ اور پھر قانون کی نظر میں آپ کہتے ہیں نا جی سب برابر ہیں، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، امیر اور غریب کے لیے، تو قانون تو پھر سب کے لیے تبھی برابر ہوگا نا جب آپ بھی کٹہرے میں آئیں گے۔ تو آپ کٹہرے میں آ گئے ہیں، اب اس میں ڈرنے کی یا کوئی خوف کی کیا بات ہے؟ عدالتیں آپ کے لیے موجود ہیں، آپ عدالت میں جائیں، اپنی جناب وہاں پہ بے گناہی کے ثبوت پیش کریں، آپ کو پھر ضمانت مل جائے گی۔ جہاں پہ 150 مقدمے میں ضمانت مل گئی ہے، 151 میں بھی مل جائے گی۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ نیب نے القادر کیس میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے، اور گرفتاری جو ہے وہ کی گئی۔ اچھا جی، رولا ڈالتے ہیں، شور کرتے ہیں، اور اس چیز کو ایشو بنا رہے ہیں کہ رینجرز نے جناب پکڑا ہے ان کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑ دیے اور فلاں کر دیے، دکم پیر ہوئی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رینجرز تعینات ہیں، 2 کمپنیاں اور 300 جو ٹروپس ہیں اسلام آباد میں ہر وقت موجود رہتے ہیں، وزارت داخلہ کی اجازت سے، اور سول انتظامیہ کے ساتھ ہی ان کی مدد کے لیے ہوتے ہیں، ان کے رول میں ہوتے ہیں، سٹینڈ بائی ہوتے ہیں ہر وقت۔ اور جب آپ پکڑا ہی نہیں دے رہے، اور باہر سے اس وجہ سے نہیں پکڑا کہ وہاں پہ نقص امن کا خطرہ تھا، خون خرابہ ہو جاتا، تو اس وجہ سے جب وہ کیس ختم ہوا ہے تو ان کو حراست میں لیا، اور رینجرز نے اس گرفتاری میں پولیس کی مدد کی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، رینجرز نے پولیس کی اس گرفتاری میں مدد کی ہے۔ در حقیقت ان کو گرفتار پولیس نے کیا ہے، عمران نیازی کو، رینجرز نے نہیں کیا، رینجرز نے ان کی مدد کی ہے، کیونکہ رینجرز کی مدد مانگی گئی تھی باقاعدہ۔ تو صرف یہ کہنا کہ رینجرز نے صرف گرفتار کیا ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے، یہ پروپگنڈا ہے۔ اور ساتھ رینجرز کے جڑا جا رہا جی کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ رینجرز کون ہیں، اور وہ اس کی وردیوں میں کون ہیں، یہ اس کی وردیوں میں وہ فلاں ہے، ISI کے لوگ ہیں، فلاں کے لوگ ہیں، یہ باتیں نہیں ہم کرتے تھے، یہ پروپگنڈا، وہ شیری مزاری اینڈ کمپنی سارا وہ سودا بیچ رہے ہیں۔ لیکن وہ چوروں نہ بکنے والا وہ جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ نیب راولپنڈی میں انصاف کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ میڈیکل اب ان کا ہوا ہے، تب اس کی رپورٹ جو آنی وہ بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ خان صاحب کو جو عادات ہیں، مخصوص عادات ہیں، تو وہ ظاہر ہے اب وہ رات کو کیسے پوری ہوں گی، اس کے بغیر کیسے رہیں گے؟ یہ کہ ان کو ایک مخصوص دوائی دی جاتی ہے، وہ کہاں سے ملے گی؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وہ کسی سرکاری اسپتال سے وہ اپنا میڈیکل چیک اپ نہیں کراتے تھے کہ کہیں وہ پکڑے نہ جائیں، آج وہ میڈیکل ٹیم نے کر لیا اور خون کے نمونے لے لیے، تو کیا بنے گا؟ یہ سوچ سوچ کے پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے
تو ابھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کل ان کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ قانون کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے گئے اس گرفتاری میں. لیکن وہ اس طرح صبح سے وہ لگے ہوئے تھے آئی ایس آئی کے اوپر اور آئی ایس پی آر کے اوپر، دھونس دھاندلی، آئی ایس پی آر صاحب، اور پھر وہی باتیں، اور پھر وہ ایک فوجی آفیسر کو اس کو جناب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی ابھی آپ جہاں سے مرضی انکوائری کرائیں، جوڈیشل کرائیں، جس طرح مرضی کرائیں، وہ لوگ حاضر ہیں. وہ تو قانون سے بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں. آپ قانون سے بھاگ رہے تھے. جنگل کا قانون آپ نے بنایا، پڑھتے رہیں. لیکن وہ حق اور سچ کی بات ہے کہ قانون کے تقاضے اگر سب کے لیے پورے ہونے چاہیے تو ہونے چاہیے. پھر دیکھیں ہمارے سوری ٹو سے ہمارے بعض جو ججز صاحبان بھی ہیں وہ بھی ایسے باتیں کر رہے تھے آج، یا وکلا ایسے باتیں کر رہے تھے جس طرح جو ہے وہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ اس طرح کی باتیں کہ جیسے کوئی پی ٹی آئی کا کارکن ہو، اس طرح کی باتیں. یہی پھر لوگ یہ سوال پوچھنے پہ حق بجانب ہے کہ عدالت عظمیٰ کو صرف ایک پارٹی کی پرواہ ہے. ہزاروں لاکھوں مقدمات زیر التوا ہے عدالتوں میں. کیا جن لوگوں کے یہ مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں وہ کم پاکستانی ہیں؟ ایک عام آدمی اور ایک عمران خان اس کے حوالے سے دوہرا معیار کیوں ہے؟ کیا جو ہمارے معزز چیف صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب، وہ کسی پارٹی کے کارکن ہیں یا پوری سپریم کورٹ یا پوری ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں؟ یہ ہم اس وجہ سے تھوڑا سا احتیاط سے دیکھیں، خود تنقید تو نہیں کرتے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا سانا بہت ضروری ہے. پھر کہا جی خان صاحب کو نامعلوم لوگ نامعلوم مقام پر لے گئے. کہیں نہیں لے کر گئے. نہ نامعلوم افراد لے کر گئے، نہ نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا. وہ نامعلوم مقام سب کو معلوم ہے، وہ ہے جی نائب راول پنڈی ملوڈی میں، جہاں پہ آصف زرداری کو رکھا گیا. بڑے زبردست 2 کمرے تیار کیے گئے تھے. تو وہیں پہ خان صاحب کو تمام تر سہولیات کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور قانون کے مطابق ان کو پیش کیا جائے گا عدالت میں، اور قانون اپنا راستہ جو ہے وہ لے گا. تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں ہوں، اگر میں نے جرم کیا ہے تو ظاہر ہے قانون مجھے بھی جب پکڑے گا، حراست میں لے گا، تو قانون کے تقاضے اور قانون کے جو حقوق ہیں وہ قانون اپنا کام کرے گا. ہمارے جو حقوق ہوتے ہیں ملزموں کے وہ پورے ہونے چاہیے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہ نامعلوم افراد لے گئے، یہ وہی شیریں مزاری اینڈ کمپنی. اور پھر آپ احتجاج دیکھ لیں، کہیں پہ 20 بندے، کہیں پہ 30 بندے، کہیں پہ 50، کہیں پہ 100، چلو 200 لگا لو. روڈ بند کر دیں گے، ملک جام کر دیں گے، عوام نکل آئے. اگر عوام نکلنا ہوتے تو پھر شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، فرق حبیب، یہ سارا، اظہر جوید، کیا نام ہے جی، حماد اظہر، یہ سارے نہ کہہ رہے ہوتے لوگوں سے کہ نکلو باہر، سوشل میڈیا پہ اپیل نہ کرے لوگوں نکلو باہر. کہیں لوگ نہیں نکلتے. ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے، پھر پولیس کی مار کون کھائے اور قانون کون ہاتھ میں لے؟ تو جو قانون ہاتھ میں لے گا تو اس وقت وہ پھر ظاہر ہے کیا کر لیں گے آپ. پھر قانون تو اپنا راستہ لینے کے لیے رکھتا ہے. تو اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے ساتھ اس کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے چلے جائیں گے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.